السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے اللہ کریم کے مقدس کلام سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے اس میں اہل ایمان والوں سے ہی حکم فرمایا ہے، اور ہر ایمان والا اگر اس آیت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں گناہ کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کریم نے اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور جہنم کے طبقے اللہ نے کئی بنایا ہے۔ تو اگر مومن مسلمان یہ فکر لے کے مجھے جہنم سے بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے، تو ایک تو حدیث مبارکہ یہ ہے رسول کریم کی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ نماز جہنم سے بچائے گی اور نماز جنت کی کنجی ہے. اور یہاں رب نے فرمایا اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو یہاں اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے آپ پر ہمیں نصیحت کا حکم دیا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو سدھارے اور قانون الہی اور قانون مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر کے جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اگر ہر بندہ مومن بستا رہے گا تو نہ شرابی ہوگا، نہ جگاری ہوگا، نہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، نہ غیبت کرنے والا ہوگا، نہ ماں باپ کو ستانے والا ہوگا، نہ نمازوں کو ترک کرنے والا ہوگا، نہ قرآن کریم کی تلاوت چھوڑنے والا ہوگا، نہ روزے چھوڑنے والا ہوگا، نہ زکوٰۃ چھوڑنے والا ہوگا، نہ حج چھوڑنے والا ہوگا، نہ پڑوسیوں کو ایذا دینے والا ہوگا، نہ بڑوں کا جو ہے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بے عزتی کرنے والا ہوگا، بلکہ وہ جانے گا جھوٹ جہنم میں لے جائے گا، غیبت جہنم میں لے جائے گی، مکاری جہنم میں لے جائے گی، ماں باپ کو ستانا جہنم میں لے جائے گا، نمازوں کا ترک کرنا جہنم میں لے جائے گا، روزوں کا چھوڑنا جہنم میں لے جائے گا، زکوٰۃ کا چھوڑنا جہنم میں لے جائے گا، صدقے کا ترک کرنا جہنم میں لے جائے گا، قربانی کو ترک کرنا جہنم میں لے جائے گا، کسی کو ایذا دینا جہنم میں لے جائے گا، پڑوسیوں کو ستانا جہنم میں لے جائے گا. جب یہ سارے خرافات سے ہر مومن مسلمان بچے گا تو مسلمانوں کی طرح کوئی محلہ ہوگا، اور جس مسلمان جس شہر میں رہتے ہیں ایسا شہر بھی کوئی نہیں ہوگا. مگر ہم کو ویسا بننا ہوگا نا، ہے نا. بس ایک حدیث اور میں سناتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو سبھی کو مکاری سے بچائے. مکر بڑی بری بلا ہے. مومن تو ایک آئینے کی طرح ہونا چاہیے. مومن کی زندگی غیر اور اغیار دیکھ کے اش کرنے لگے کہ کیا زندگی ہے مسلمان کی. اس کے چہرے پر کیسا سکون، اطمینان، سنجیدگی، اخلاق کا پیکر، چہرے پر نور، چہرے پر مسکراہٹ ہے اس کے. اللہ اکبر. حافظ صاحب کا فون آیا تو میں نے مکاشفۃ القلوب کھولا. میں نے کہا ایک آدھ حدیث دیکھ تو لو اس میں سے. تو جب کھولا تو وہ جہنم کا ہی باب نکلا، اور جہنم کا باب نکلا تو اس میں سے صرف ایک حدیث میں نے پڑھی. تو میں سوچا کہ میرے سب ساتھی آ رہے ہیں تو میرے سب ساتھیوں کو سرکار کا فرمان سنا دو، اور میرے سب ساتھی سن کر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے صورت میں بھی پھر انقلاب ہو جائے گا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک حزن نام کی وادی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حزن نام کی وادی ہے، اور وہ وادی جہنم میں اتنی خطرناک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ روزانہ جہنم اس حزن وادی سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے آپ پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے آپ پر ہی رحم نہیں کریں گے تو دوسرے پر کیسے رحم کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حزن نام کی وادی ہے اور جس سے روزانہ 70 مرتبہ جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اس حزن نام کی وادی میں کنہیں ڈالا جائے گا؟ تو آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں مکار قاریوں کو ڈالا جائے گا۔ اب قاریوں کا سرکار نے ذکر کیا، لیکن مکر تو ہر کسی کے لیے تباہ اور بربادی کا سامان ہے۔ مومن کہیں بھی مکر نہ کرے، صاف اور ستھری اپنی زندگی بنائے کہ ہر کوئی دیکھنے والا اور جاننے والا یہ کہے کہ ہاں یہ بالکل صاف اور ستھرا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے لملم، لملم وادی۔ جب سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں یہ فرمایا کہ جہنم میں لملم وادی ہے، اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جو ہزاروں کروڑوں کو اشارہ کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے تو امام اہل سنت تو ایسے عاشق رسول تھے نا کہ یوں عرض کیا نا، ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ یا رسول اللہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ۔ کروڑوں کو اشارہ کرے، جہنم سے سرکار نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام کتنے فکر مند تھے۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ فرمایا نا کہ لملم وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، اب آپ ہم سمجھیں گے کہ ہم نے جمعہ پڑھا تو جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا ہے نا، عید اور بقرعید پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا۔ نمازی اسے کہتے ہیں بالغ ہونے سے لے کے مرے دم تک 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔ فجر پڑھی ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھی عصر چھوڑ دی، اسے نمازی نہیں کہا جائے گا۔ اور ایسا آدمی جو ہے نا فجر پڑھے ظہر چھوڑے فجر پڑھے، عصر چھوڑے مغرب پڑھے، مغرب چھوڑے عشاء پڑھے، ایسا آدمی حافظ صاحب چاند دے کے تو اس کی گواہی مانی جائیں گی؟ مسلمانوں کو بہت غور کرنا چاہیے نا، مسلمان بننا پڑے گا بھائی اپنے کو۔ اگر یہ ہے مشہور
کہ یہ فجر میں کبھی آتا نہیں ہے، 4 ٹائم پڑھتا ہے، چاند اس نے دیکھا، قاضی کہیں گا اس کی شہادت اور گواہی نہیں مانی جائیں گی، اس لیے فجر بستر میں ہوتی ہے اس کی۔ صحابہ اکرام تھرا گئے، گھبرا گئے، اور وہ عرض کرتے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں بڑے ادب سے، ہے نا، بہت ادب سے عرض کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام، اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو لملم وادی میں ڈالے گا، ایمان والا تو جنت ہی میں جائے گا نا، ہے نا، جنت ہی میں جائے، مگر ایمان والا بے نمازی مرا ہے تو اس کے لیے سرکار نے فرمایا ہے، اس کے لیے فرمایا ہے۔ اور مکاشفۃ القلوب میں آپ پڑھیں، ایسی روایتیں ہے کہ آدمی لرز جائے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں تصوف کی کچھ باتیں پڑھنی ہیں تو مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کرو۔ میں کہتا ہوں مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کرنے کے بعد نا آدمی کبھی بے نمازی ہوگا ہی نہیں، سفر میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، چائے کی ہوٹل میں ہو، کھانے کی ہوٹل میں ہو، دوستوں کی محفل میں ہو، شادی کی محفل میں ہو، منگنی کی محفل میں ہو، ختنہ کی محفل میں ہو، چھلے کی کسی بھی محفل میں ہو، اگر مکاشفۃ القلوب پڑھے اور نماز بے نمازی کے بارے میں پڑھے تو آدمی کبھی بے نمازی ہوگا ہی نہیں، بلکہ یہ فکر ہوگا، کرے گا، اس طریقے سے فکر مند ہوگا کہ میری جو نمازیں گئی ہے موت آنے سے پہلے پہلے ان نمازوں کو میں ادا کر کے مروں گا۔ یہاں تک کچھ صحابہ اکرام نے تو وہ ہمیں اجازت نہیں ہے بولنے کی کہ بے نمازیوں کے بارے میں کئی صحابہ اکرام نے تو ایسے جملے کہے ہیں نا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے جو ہے تو بولنے سے آپ نے سکوت اختیار کیا ہے، اور دوسرے ائمہ تو بولتے ہی ہیں اس بارے میں، اب میں بھی نہیں بولوں گا، وہ بہت خطرناک جملہ ہے وہ۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمیں سلامت رکھے، اور اللہ ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ بے نمازی کا خاتمہ بالخیر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں آپ کو جو ہے نا نہیں اچھی لگتی ہے، اپنے کو تو تقریر نعرے والی ہے نا، نسبت والی یہ ہو تو اس میں ہے نا بہت مست مزہ آیا۔ اور یہ تو میں تو معلوم بغداد کے سفر میں جب مجھے سید امین القادری صاحب قبلہ نے کہا کہ اب بس چل رہی ہے، کچھ دیر میں نے بولا ہوں، کچھ دیر آپ بولو، تو جب میں نے بولنا شروع کیا تو نماز کا جو ہے تو تذکرہ چھڑا، تو نماز پر ہی میں بولتا رہا کہ ہم دربار غوثیت میں آئے ہیں، مگر غوث الورا کا کیا حکم ہے؟ حاضری سے زیادہ نماز کے طرف توجہ دینا ہے۔ تو اللہ کی پناہ اس میں ایک تھے جناب، ایسے جناب تھے، تو سید صاحب کے کان میں کہہ رہے ہیں، ارے ان کو بند کراؤ نہ کہے۔ جی اب تھے بھی بہت اونچے پائے کہ وہ بھی، مگر ہم فجر میں اٹھ کے برابر نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، سید صاحب قبلہ بھی اٹھتے تھے، میں بھی اٹھتا تھا، میرے ساتھ تھے، سب اٹھتے تھے، مگر جناب یہ بند کراؤ نہ کہیں ان کو، یار نصیحتیں بہت ہی خطرناک کر رہے ہیں، یہ مزاج ہے ہمارا سنیوں کا۔
جنہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انور کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر صحابی کا لقب پایا، ان کے مرتبے سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے ارشاد پاک کو سننے کے بعد وہ لرز جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ یہ نہیں کہ ہم نے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، ہم نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، ہم نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، ہم نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو چوما ہے، ہم نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے بار بار چہرے کو دیکھا ہے، جن کے صدقے میں رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جن کو جنت کا مالک بنایا ہے، انہیں ہم نے دیکھا ہے۔ ہم کو تو کتنا بے لوث ہونا چاہیے، مگر وہ رسول کریم کے ارشاد کو سن کر روتے تھے۔ جب یہ کہا نا سرکار نے کہ اللہ بے نمازیوں کو لم لم وادی میں ڈالے گا، تو عرض کرنے لگے ادب سے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آقا، یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ، بے نمازیوں کو اللہ لم لم وادی میں ڈالیں گا تو اس میں عذاب کیا ہے؟ کون سا عذاب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لم لم وادی میں سانپ اور بچھو ہیں، اور اللہ بے نمازیوں کو اس میں ڈالے گا، اور وہ سانپ اور بچھو وہ بے نمازی کو ڈستے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک بار سانپ کاٹے گا، اللہ اکبر، تو 40 برس تک ایک کاٹ کا درد اس کے جسم میں ہوتا رہے گا، اور وہ کاٹتا ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سانپوں کی موٹائی اور بچھو کی موٹائی بھی سنائی ہے۔ وقت ہو گیا ہے نا؟ ہاں وقت ہو گیا، یہ سنیے گا، اسے یہ سنا کیجئے کہ یہ خطرناک، چھوڑ دیجئے۔ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ یہ تھا ہمارے اسلاف کے اندر نماز کا جذبہ، کہ اگر لوہار ہوتا ہتھوڑا اٹھاتا اور مسجد سے اذان کی آواز آتی اللہ اکبر، تو جو ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہے تو وہ نیچے نہیں لاتا تھا، وہی چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آیا کرتا تھا۔ درجی ہے، اگر اس نے مشین کے اندر سوئی میں دھاگا ڈالا اور اب پیر چلا کر کے مشین چلانا چاہتا تھا اور حی علی الصلاۃ کی آواز سن لیا، وہی چھوڑ دیتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا۔ اتنا احتیاط اور اتنا اہتمام کرتے تھے، تو اس میں اللہ اکبر، اللہ بے پناہ برکت عطا فرماتا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، لم لم وادی میں اونٹ کی طرح، اللہ اکبر، سانپ ہیں، اتنے موٹے موٹے، اور خچر کی طرح بچھو ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے مجمع میں بیٹھ کے بھی تو گھبرا جائیں گے۔ اور رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔